واقعاً شرافت نفس علی ابن ابی طالب کہ آپ غور فرمائیے کہ ضربت لگی ہے، کل ہم یہاں پہنچے تھے، یعنی ہم مولا کو کیا پہچان سکیں گے؟ جس نے ابن ملجم سے بھی یہ سوال کیا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ عجیب ہے واقعاً، ضربت لگی ہے، امیر المومنین نے بے اختیار یہ کہا ہے بسم اللہ ہے وباللہ ہے وعلی ملت رسول اللہ ہے فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جو اذیتیں برداشت کیں، جو مصائب سہے، جو مصیبتیں برداشت کیں، ان سب کے بعد کہ آج میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد عجیب ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ امام حسن امام حسین حکم مولا تھا، اے بیٹا حسن اے بیٹا حسین آج مسجد میں تم نہیں آؤ گے، میں جاؤں گا تم بعد میں آنا، ابھی نہیں، اپنے اپنے حجروں میں جاؤ۔ حکم مولا سے مجبور ہو کر امام حسن امام حسین دونوں اپنے حجرے میں تھے۔ اور جب اس کے بعد یہ صدائیں بلند ہوئی ہیں، ایک تو امیر المومنین کی ندا تھی اور ایک جبریل کی ندا تھی۔ جبریل کے بھی تو استاد ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل کی ندا سنائی دی کہ تحدمت واللہ ارکان الہدا وانتمست اعلام التقا وانفصمت العروۃ الوثقی، کہ خدا کی قسم ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے۔ وانتمست اعلام التقا، تقوی کے نشان مٹ گئے۔ وانفصمت العروۃ الوثقی، وہ مضبوط رسی پروردگار وہ منقطع ہو گئی۔ قتل ابن ام المصطفیٰ، جبریل پکار رہے ہیں، ابن ام مصطفیٰ قتل کر دیے گئے، وسیع مجتبیٰ قتل کر دیے گئے، قتلہ اشقى الاشقیاء، شقی ترین شخص نے مرتضیٰ کو قتل کر دیا۔ یہ صدا گونجی ہے، اور اب اس کے بعد جب واقعاً زلزلے کی کیفیت ہے، زمین میں بھونچال آ چکا ہے، حسن مجتبیٰ بھی بڑھ رہے ہیں مسجد کی طرف، حسین بھی بڑھ رہے ہیں مسجد کی طرف، زینب ام کلثوم بھی پریشان ہے کہ ہائے میرے بابا پر کیا گزری، ہائے میرے بابا کی کیا کیفیت ہو گئی۔ مگر اب اس وقت امیر المومنین نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا، میرا بیٹا حسن آ گیا، تو فوراً اگلا حکم کیا ہے؟ بیٹا پہلے نماز کو مکمل کرواؤ، بیٹا پہلے نماز کو مکمل کرواؤ۔ امیر المومنین نے امام حسن کے برابر میں بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، اور حسن مجتبیٰ نے، واقعاً حسن مجتبیٰ کو ہمارا سلام ہو کہ باپ زخمی برابر میں ہے، اور اس موقع پر بھی نماز کی بھرپور رعایت کر کے دکھایا کہ دیکھو نماز کو اس طرح سے قائم کیا جاتا ہے، نماز کو اس طرح سے اقامہ دیا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہوئی، اور اب مولا کیا کر رہے ہیں؟ مٹی اٹھا کر اپنے زخمی سر میں ڈالتے جاتے ہیں، اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں پلٹائیں گے، اور اسی سے واپس اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھا، ابھی امیر المومنین سجدے میں زخمی سر رکھ کر ایک دعا پڑھتے ہیں، پروردگار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے پروردگار، جب قیامت کا دن ہو، انبیاء مرسلین ملائکہ سب موجود ہوں، تب تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، علی نے تیری عبادت میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ امیر المومنین سر اٹھاتے ہیں، حسن مجتبیٰ سوال کرتے ہیں کہ بابا آپ کا قاتل کہاں ہے؟ بیٹا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ابھی اس دروازے سے ابن ملجم کو لایا جائے گا۔ ابن ملجم کو لایا گیا اس طرح سے کہ لوگ اس پر تھوک بھی رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسے پارا پارا کر دیں، اور ایسے میں امیر المومنین سوال کرتے ہیں اے ابن ملجم، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی؟ باقاعدہ ابن ملجم سے کہلوایا۔ ابن ملجم نے کہا کہ نہیں، آپ نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، مگر میں خود جہنم کا حقدار بن گیا اور حقدار بننا چاہتا تھا۔ آپ ظاہر ہے کہ ایسے کو نہیں بچا سکتے۔ یہ ابن ملجم کی گواہی ہے، خود اپنے خلاف اور امیر المومنین کے حق میں۔ اور اب اس کے بعد مولا حسن مجتبیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بیٹا حسن، ذرا دیکھو یہ ابن ملجم کی رسیاں کتنی سختی کے ساتھ باندھی گئی ہیں، ذرا انہیں ڈھیلا کرو۔ اے بیٹا اپنے دشمن کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک کرنا، دیکھو اس کے کھانے کا خیال رکھنا، دیکھو اس کے پانی کا خیال رکھنا۔ اے مولا آپ کتنے کریم ہیں، مگر اسی کوفہ میں 40 ہجری میں آج ابن ملجم کا اتنا خیال ہے کہ جو آپ کا قاتل ہے، مگر جب آپ کی بیٹیاں زینب ام کلثوم
اور آپ کا پوتا سید سجاد جب اس کے گلے میں توق ہوگا، جب ایک رسی میں کئی گلے ہوں گے، تو اس وقت کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ ارے یہ علی و زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، ارے کوئی ان کی رسیوں کو ڈھیلا تو کرے، مگر کوئی وہاں پر ایسا مظاہرہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ تازیانے لگانے والے موجود ہوں گے، کوڑے مارنے والے موجود ہوں گے، مگر کوئی نرمی کا سلوک کرنے والا موجود نہیں ہوگا۔ علی نے کہا میرے لیے کوئی غلیم لے کر آئے۔ امیر المومنین خود چل کر واپس گھر تک نہیں آ سکتے تھے، کہا میرے لیے غلیم لایا جائے، ایک کمبل لایا جائے کہ جس میں علی کو رکھ کر اٹھایا جائے گا۔ ابھی علی کی شہادت نہیں ہوئی ہے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہادت سے پہلے گویا علی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، علی کا گویا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور بعض علماء اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ 3 ہی تو جنازے ہیں جو تاریخ آل محمد میں اس طرح سے غلیم میں اٹھائے گئے، یہ علی کا جنازہ ہے اور ایک جنازہ 7ویں امام موسی کاظم کا، کہ جن کے جنازے کو غلیم میں ڈال کر بغداد کے پل پر لا کر رکھ دیا گیا، اور ایک آخری جنازہ حسن کے لال قاسم کا کہ جو ٹکڑوں میں اس طرح سے تقسیم ہو چکا تھا کہ حسین اٹھا نہ سکے، ابا کی دامن کو غلیم کی طرح بچھایا اور اس میں ٹکڑوں کو سمیٹ کر لے کر آئے۔ عزیزو کچھ جملے اور سن لیجئے۔ امیر المومنین کو اٹھا کر لایا جا رہا تھا اور ابھی صبح کا اندھیرا تھا، سورج پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ اس موقع پر امیر المومنین بعض قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی اجالا نظر آیا فوراً امیر المومنین نے کہا کہ اے صبح تو گواہی دینا کہ کبھی تو نے علی کا انتظار نہیں کیا، ہمیشہ علی نے تیرا انتظار کیا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں پایا، کبھی تو نے نیند کے عالم میں علی کو نہیں پایا۔ علی اللہ کی عبادت میں اس طرح سے مشغول رہا، اس طرح سے مصروف رہا، اور اب جب جناب ام کلثوم کا گھر قریب آیا ہے جہاں علی کو پہنچانا ہے، علی کی منزل ہے، امیر المومنین نے کہا اے بیٹا حسن ذرا مجھے غلیم سے اتار تو دینا۔ کہا بابا آپ بہت زخمی ہیں، بابا آپ بہت زخمی ہیں، آپ اس طرح سے اتر نہیں سکتے۔ کہا کہ نہیں، میری بچیوں نے مجھے اپنے پیروں پر جاتے ہوئے دیکھا، اگر مجھے غلیم میں دیکھیں گی برداشت نہ کر سکیں گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بچیوں کا دل اور زیادہ دکھی ہو۔ اور پھر کہتے ہیں اے بیٹا حسن یہ آس پاس کون ہے؟ کہا بابا آپ کے چاہنے والے ہیں، کہا ان کو میرا سلام دو اور ان سے کہو کہ خدا حافظ، تمہارا بہت شکریہ۔ کہا کہ بابا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ذرا سنو، گھر سے میری بچیوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ زینب و ام کلثوم کی آواز بھی نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ اے مولا آج یہ چاہنے والے ہیں، آواز کا پردہ شریعت میں نہیں ہے، مگر بیویوں کے مقام کی وجہ سے آپ پسند نہیں کرتے کہ آواز بھی نامحرموں تک پہنچے، مگر آ کر دیکھیے 61 ہجری کا کوفہ، اجالا ہے، دوپہر ہے، اور یہ زینب و ام کلثوم کے سروں پر چادر بھی نہیں ہے، بے مکرہ و چادر، کبھی بازاروں اور درباروں کے